بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معلومات کے ساتھ آپ کا میزبان میاں فہیم عزیز حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ آج ہم ایک ایسے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور میں آپ کو ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں، کیونکہ ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں اس میں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس شعبے سے واقفیت نہیں رکھتے، میں ان عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحافی تنظیمیں جتنی بھی ہیں، صحافی برادری جتنی بھی ہے، وہ اس شعبے کو بہت بخوبی طریقے سے جانتی ہے، کیونکہ ان کا ریلیشن ہر ٹائم ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جی آج ہم موجود ہیں ڈائریکٹر آف پبلک ریلیشنز آفس پنجاب راولپنڈی ڈویژن جناب حامد جاوید اوان صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے بعد سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ ڈی جی پی آر، اس کا سر مقصد کیا ہے؟ ہمیں بتا دیجئے تھوڑا سا، صحافی برادری سے ہٹ کے عام لوگوں کو بھی، تاکہ اس کی انفارمیشن ہو کہ اس کا کلیدی کردار ہے کیا، اصل میں آپ کس چیز پہ کام کرتے جی ہیں؟ بہت درست فرمایا آپ نے، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں فہیم صاحب آپ کا۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور مجھے موقع دیا۔ آپ ایک معروف سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ نے بہت تحقیقی انداز میں کام کیا ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اور آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس۔ تو مجھے بھی خوشی ہے کہ مجھے آج یہ بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ ڈی جی پی آر ہے کیا۔ ڈائریکٹریٹ جنرل پبلک ریلیشنز بیسیکلی یہ حکومت پنجاب کا محکمہ ہے۔ اس کا اصل پورا نام محکمہ اطلاعات و ثقافت ہے، اور یہ صوبائی حکومت، اس کے منسٹر پنجاب کے وزیر اطلاعات جناب فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور یہ محکمہ لاہور میں ہیڈ کوارٹر ہے اس کا، ڈی جی پی آر کا، اور اس کے بعد تمام 9 ڈویژن جو ہیں صوبے کے، اس میں ڈائریکٹریٹ پبلک ریلیشنز قائم ہیں، جہاں پہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہیڈ ہیں۔ نیچے 36-37 اضلاع ہیں، ان میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس قائم ہے، جس میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ ہیں۔ اور اس محکمے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت جو بھی ہے وہ جو کام کر رہی ہے پبلک ویلفیئر کے لیے، جو خدمات سر انجام دے رہی ہے، اگر کوئی ترقیاتی منصوبے ہیں، ویلفیئر پروجیکٹس ہیں، یا مفاد عامہ کے کوئی بھی کام ہیں، جو حکومت کر رہی ہے اس کام کو عوام تک پہنچانا، اس میں ہمیں معاونت حاصل ہوتی ہے، ہم درخواست گزار ہوتے ہیں حکومت کی تمام پرفارمنس کارکردگی کو خبر کی شکل میں، انٹرویوز کی شکل میں، آرٹیکلز کی شکل میں، فوٹوگراف کی شکل میں، فوٹیج کی شکل میں، ٹکس کی شکل میں۔ ہم یہ تمام میٹر، دن بھر کی ایکٹیویٹیز جو بھی صوبائی وزراء کرتے ہیں، جو بھی حکومت پنجاب کے سارے محکمے کام کرتے ہیں، ان سب کی پرفارمنس سے ضلعی انتظامیہ جو کام کرتی ہے، منتخب عوامی نمائندے جو کام کرتے ہیں، پھر جو حکومت سے متعلقہ ادارے ہیں حکومت کے سپورٹیو، وہ جو کام کرتے ہیں پبلک ویلفیئر کا، وہ ہم سارا کام میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں خبر کی شکل میں۔ ٹھیک ہوگا۔ اس میں پہلے پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا، اس کے بعد اب آپ کا سوشل میڈیا بھی آ گیا، بلاگز بھی آ گئے، بلاگرز بھی آ گئے، پرائیویٹ ادارے بھی آ گئے، جو کرنٹ افیئرس کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کے ذریعے ہم ان کے ذریعے اپنی معلومات پہنچاتے ہیں۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو لوگوں کی مشکلات ہائی لائٹ ہوتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کے حوالے سے، اگر کوئی تعلیم سے متعلق ہے، صحت سے متعلق ہے، جنگلات سے متعلق ہے، کسی بھی محکمے سے، حکومت کے کسی محکمے کے بارے میں کوئی عوامی رد عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کہیں صحیح کام نہیں ہو رہا، لوگ مطمئن نہیں ہیں، وہاں ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے، لوگوں کی پریشانیاں ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، جو بھی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، پرنٹ میڈیا پہ ہو، ہم اس شکایت کو حکومت تک پہنچاتے ہیں، حکومت کے توسط سے متعلقہ محکموں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ جو ریمیڈی ہوتی ہے، جو ان مشکلات کا حل ہوتا ہے، جو سلسلے میں شکایات کا ازالہ ہوتا ہے، وہ بھی عوام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہماری خبر کا نوٹس لے لیا گیا، حکومت نے یہ کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوراً ایکشن لے لیا، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تھانے میں پرچہ درج نہیں ہو رہا، داخلہ نہیں مل رہا، اسپتال میں دوائی نہیں مل رہی، کوئی اس طرح کا جو بھی ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس پہ باقاعدہ ہمارے ڈی جی پی آر میں مانیٹرنگ سیل ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ڈیوٹی پہ 24 آور، جو بھی ہوتا ہے فوری طور پہ اس کو نوٹس ہو کے چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا جاتا ہے،
اور اس شکایت کا ازالہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا پورٹل بھی موجود ہے, اس کے ذریعے بھی جو شکایات آتی ہیں اس پہ فوری کارروائی ہوتی ہے اور ہم میڈیا کے توسط ہی عوام تک پہنچاتے ہیں. یہ ہمارا رول ہے. اچھا حامد جاوید صاحب, میں ایک کوشچن کروں گا, کیونکہ یہ ایک صحافیوں کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے, ایشو بھی ہے, ہم خود اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں اکثر. ڈی جی پی آر میں ہر سال جو کارڈ ہوتے ہیں ایگریڈیشن جو پی آئی ڈی سے بنتے ہیں, ڈی جی پی آر سے بنتے ہیں, اور صحافیوں کے جب ہم بھیجتے ہیں تو وہ 2 سے 2.5 ماہ 3 ماہ اتنا عرصہ وہ صرف بن کے آنے میں لگ جاتے ہیں, ان کو لاہور جاتے ہیں وہ کارڈ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا, آپ ماشاءاللہ پہلے سے راولپنڈی سے بہت عرصے سے منسلک بھی ہیں, اس دفتر کو جانتے ہیں, تمام پنڈی کی صحافیوں کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں, ان کے مسائل سے بھی آپ واقف ہیں. میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ جو ہیں یہاں پہ ہی بننا شروع ہو جائیں, تاکہ صحافیوں کا جو ایک مسئلہ ہے 2-3 ماہ 4 ماہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہو جی, سکے. آپ کی بات بالکل بجائے ہے. یہ آلریڈی نوٹس میں ہے. جو منسٹر انفارمیشن پنجاب ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, ان کے نوٹس میں راولپنڈی میں مقامی جرنلسٹ آپ بھی وہاں موجود تھے, ان کے نوٹس میں لایا گیا ہے اور انہوں نے ڈائریکشنز جاری کر دی ہیں کہ آپ میرے حوالے سے ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے نوٹس میں لے کے آئیں کہ اس میں سہولت پیدا کی جائے, کیونکہ ہم لوکل جرنلسٹ کو بہتر انداز میں جانتے ہیں. آپ سے ہمارا دن بھر رابطہ رہتا ہے. ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ایکریڈیٹیشن کارڈ کے لیے لاہور میں. اب وہ پورے صوبے کے کارڈ وہاں جاتے ہیں. آپ کی بات بجا ہے, تاخیر بھی ہوتی ہے, اس کا ایک ٹائم لمٹ ہے کہ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کیس ٹو کیس ریویو ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ڈویژنل لیول پہ ہو جائے تو کارڈ جلدی ہو سکتے ہیں, فوری طور پر تقسیم ہو سکتے ہیں. اور اس کارڈ کا میں آپ کو یہ بتا دوں عوام الناس کے لیے, باقی لوگوں کے لیے بھی, اس کارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک ایکریڈیٹیشن ہوتا ہے جرنلسٹ کے, آپ حکومت اس کو سرٹیفائی کرتی ہے کہ جرنلسٹ ہیں. اس میں جو بعض صحافیوں کے نام پہ لوگ آ جاتے ہیں, لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں, بلیک میلنگ ہوتی ہے, کیسز ہو جاتے ہیں, ایک تو اس کی روک تھام ہوتی ہے. پھر اس کارڈ کے توسط سے ریلوے کا کارڈ بنتا ہے, پھر پی آئی اے کی بھی سروس تھی کہ وہ بھی اس میں ریلیکسیشن دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کارڈ کی اپنی اہمیت ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیئر فیوچر وزیر اطلاعات صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم اس کو لوکل سطح پہ کریں. اس میں بہت سارا جو دیرینہ مسائل آ رہے ہیں جرنلسٹ کے, وہ حل ہو جائیں گے. سر, میں آپ کے توسل سے ایک میسیج بھی کنوے کرنا چاہوں گا, چاہے آپ وزیر اطلاعات پنجاب صاحب سے خود بھی ڈسکس کر لیجیے گا, کہ ایک سر ایشو یہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ڈاؤن فال شروع ہوا ہوا ہے اداروں میں, بہت زیادہ صحافیوں کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا نوکری سے. اب جو آدمی وقتی طور پہ کسی ادارے میں نہیں ہے, گنجائش بھی نہیں ہے, لوگ واپس جا بھی نہیں رہے کسی ادارے میں, اور نہ ادارہ لے رہے, تو سر اگر ان کے کارڈ بھی اس طرح ایکسپائر کر دیے گئے, دوبارہ رینیو نہ ہوئے, تو وہ اور زیادہ مسائل کا شکار ہو جائیں گے. کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات کہ وہ جو جینون صحافی ہیں لیکن وہ ابھی فی الحال کسی ادارے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا میں آپ کی پوائنٹ فالو کر گیا ہوں. اصل میں گزارش یہ ہوتی ہے کہ جرنلسٹ, یہ نارملی ہوتا ہے کہ بڑے اداروں میں بھی جرنلسٹ لے آف ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جرنلسٹ کا اپنا ایک ویلیو, نام, فیس تو ہے نا, وہ کسی نہ کسی ادارے میں چلا جائے گا. تو اس میں ہم کیا جا سکتا ہے کہ پالیسی کو کہ پہلے نہیں تھی, اس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ ادارہ آپ کو ویریفائی کرتا ہے, اس ادارے کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے, اور اس ادارے کی اسٹیمپ چاہیے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ کارڈ بنتا ہے, کیونکہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ادارے کو. ان کیس فار دا ٹائم بینگ آپ کسی ادارے سے منسلک نہیں ہیں, تو اس میں یہ میری تجویز یا میرے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پریس کلب ایک فورم ہے, کہ وہاں سے اتھینٹک ایک لیٹر آ جائے کہ یہ جرنلسٹ ہیں اور یہ وقتی طور پہ کسی سے ریلیٹڈ نہیں, منسلک نہیں ہے, لیکن یو کین کنسیڈر دیم فری لانس اس وقت ایٹ دا مومنٹ, اور اس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ضابطے کی کارروائی پوری ہوتی ہے, ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی, لوگوں کی آسانی کے لیے یہ بات جو ہے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا, کیونکہ اکثر آپ دیکھیے جب سے ویج ایوارڈ آیا ہے اس کے بعد سے جو اتھینٹک ادارے ہیں وہ بھی لوگوں کو ڈرتے ہیں لیٹر دیتے ہوئے, ویریفائی کرتے ہوئے, تو لوگ اس وجہ سے بھی بڑا پریشانی کا شکار یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنے پریس کلب سے وہ لیٹر لے ہیں, تو اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس پہ کام بھی کریں گے. 2 چیزیں ہو جاتی ہیں نا, ایک تو پریس کلب کی ریکمنڈیشن, پھر پلس آپ کا لوکل ڈائریکٹر انفارمیشن, کیونکہ وہ رابطے میں ہوتا ہے انفرادی سطح پہ, ہر ایک کو جانتا ہے, تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہیں, تو ان کی اتھینٹسٹی یا ان کی طرف سے ویریفیکیشن بھی ایک قسم کی گارنٹی ہو سکتی ہے, اور کارڈ ایشو ہو سکتا ہے. نہیں, آپ کا تو ہم بذات خود میں جانتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت برتتے ہیں, پیار کرتے ہیں,
اور آپ یقیناً صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. اچھا سر، سوال ڈی جی پی آر کی طرف ہم آتے ہیں کہ ڈی جی پی آر میں آپ اس دفتر میں راولپنڈی کے اب ہیڈ ہیں ماشاء اللہ ڈویژن پورے کے، آپ کیا بہتری سوچ کے بیٹھے ہیں کہ مزید آنے والے دنوں میں آپ اس میں کیا چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اور کیا بہتری لائیں گے؟ بہت اچھا سوال آپ کا ہے. دیکھیں، ہمیشہ دیر از آلویز روم آف امپرومنٹ، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اب آپ دیکھیں کورونا کا پہلے کوئی ذکر نہیں تھا، ایک وبا آئی اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اب یہ کورونا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ زندہ رہنا ہے ہم نے، جیسے کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں، باقی مسائل ہیں جیسے ڈینگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے، تو اس میں سب سے میجر کی رول آپ کا میڈیا کا ہے. میں نے پھر عرض کروں، چاہے وہ پرنٹ ہے، الیکٹرانک ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، کچھ بھی ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے پبلک اوپینین میکنگ میں، اور خاص طور پہ اویئرنیس کر لوگوں کو بتانے میں. اب دیکھیں عید پہ شور ہوا، لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، لوگ آئے، اور آپ دیکھیں میڈیا کا کتنا پازیٹیو رول ہے کہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا لوگوں کو، کہ اس کو کنڈیم کیا کہ آپ اچھے کپڑے پہن کے، عید کے کپڑے پہن کے تو وینٹیلیٹر پہ لیٹنا پسند کریں گے. لوگوں کو بار بار اس کو ایک برا سمجھا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کورونا کے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بے احتیاطی، وہاں بہت سارے لوگ احتیاط بھی کر رہے ہیں، اور اس میں میڈیا کا بہت کلیدی کردار ہے. اب آپ کویشچن کی طرف میں آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ ہمارے سارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہیں کا بھی وہی کام ہے، ہمارا بھی وہی کام ہے. ہم گورنمنٹ کو پروجیکٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کی پرفارمنس کو ان تک پہنچاتے ہیں. ان کا کام ہم سے زیادہ مشکل ہے، وہ عوامی مسائل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے جاب سیکیورٹیز بھی نہیں ہیں، ان کے لیے مشکلات بھی ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے لیے مختلف اداروں سے رابطہ کر کے کوئی ریفریشر ٹریننگ کورسز ہو، جو ادارے ایسے ہیں جو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اس میں شامل کروں، ان سے سپورٹ لیں کہ ہم گریجولی بیچ بنا کے ہم ٹریننگ کریں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اس میں سوشل ایشوز ہیں، اس میں بے شمار آپ دیکھیں کہ ووٹ کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے، جیسے الیکشن آتے ہیں اس پہ کام ہوتا ہے، جیسے آپ مردم شماری آتی ہے اس کی. تو یہ ایک کنٹینیوسلی سیزنل بھی ہے، موسمی بیماریوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے. اویئرنیس کنٹینیوس پروسیس ہے. پھر کیپیسٹی بلڈنگ، اب آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو بھی چاہیے معلومات چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ لیٹسٹ کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، تاکہ آپ نے لکھنا بھی ہے، آپ نے لوگوں تک بات پہنچانی ہے. پہلی بات ہے کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو، اس میں ٹریننگ یہاں بھی ہونی چاہیے. میں کہوں گا کہ آپ کے وزٹس بھی ہوں، صوبے میں بھی ہوں، کہ ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہاں پسماندگی ہے جو کچھ نہیں ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یا وزٹ ہو. میں پرپوز کروں گا کہ یہاں کے جرنلسٹ وہاں جائیں، وہاں کے جرنلسٹ یہاں آئیں، آپس میں انٹریکشن ہو. تو کیپیسٹی بلڈنگ ہو، اس کے لیے میں تجویز کر سکتا ہوں اور بھیج سکتا ہوں اپنے پروپوزل کے ساتھ. اس کے علاوہ اور کئی کام ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے طور پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ اس کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا کینوس بڑا ہے، آپ کی ریسرچ زیادہ ہے، آپ کا نالج زیادہ ہے، آپ اس کو عوامی پس منظر میں دیکھ کے کیا رائے دے سکتے ہیں. جو حکومت پنجاب کی یہ پالیسی ہے، یہ اقدامات ہیں، اگر اس کو یوں کیا جائے تو اس کے اور بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، زیادہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ انٹریکشن ہو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جائیں نشاندہی کریں. آپ دیکھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کی نشاندہی پہ بہت ساری چیزیں حکومت فوری طور پہ فیصلے کرتی ہے، فوری طور پہ اس کا سدباب کیا جاتا ہے. تو آپ اس کے حساب سے آپ کے دیکھ لیں، لوکل باڈیز کا آگے آنا ہے، الیکشنز ہونے ہیں، یا جو بھی آگے ڈیولپمنٹ ہونی ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں آپ اپنا رول کیسے متعین کرتے ہیں. اس میں میجر رول آپ کا اویئرنیس کا ہے، آگہی کا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ جیسے میں نے بتایا نا کہ ڈی جی پی آر کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محکمہ کیا کام کرتا ہے. اب یہ محکمہ صبح 6 بجے سے پہلے اس محکمے میں اخبارات کی کلپنگ تیار ہوتی ہے. جتنی اخبارات میں شکوے شکایتیں کوریج ہوتی ہے، ڈپٹی کمشنر سے متعلق، کمشنر سے متعلق، پولیس سے متعلق، انتظامیہ سے متعلق، چیف منسٹر سے متعلق، گورنر پنجاب سے متعلق، وہ تمام پریس کلپنگ تیار ہو کے واٹس ایپ کی شکل میں، اخباری تراشوں کی شکل میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک جاتی ہے، ان پہ ایکشن ہوتا ہے. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہے. ایون آپ صحافت کے ماس کمیونیکیشن کا سلیبس میں دیکھ لیں، اس میں بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. یہ لکھا ہوا کہ یہ محکمہ صرف پریس ریلیز جاری کرتا ہے. پریس ریلیز جاری نہیں کرتا، یہ بہت سارے کام اور کرتا ہے. اخبارات کی سرکولیشن کے مطابق جب آڈٹ بیورو آف سرکولیشن ریویو کرتا ہے، آپ اپلائی کرتے ہیں کہ میرا اخبار اتنی سرکولیشن ہے، وہاں ریویو ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے. مارکیٹ انالیسز ہوتا ہے کہ یہ اخبار مارکیٹ میں ریگولر آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اس کے کالم کس انداز میں ہیں، پازیٹیو ہیں، نہیں ہیں، ملک دشمن مواد تو شامل اس میں نہیں ہے.
ملک دشمن ایجنڈے پہ کام تو نہیں کر رہا. اس کے علاوہ اس کا ٹرینڈ کیا ہے, کوئی بلیک میلر تو نہیں ہے, اس سے لوگ تنگ تو نہیں ہیں. اس کے لیے ہم سروے کرتے ہیں, باقاعدہ دیکھتے ہیں, اس کی رپورٹس گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں, پھر ہم ایونٹس کور کرتے ہیں, میٹنگز کور کرتے ہیں, منسٹرز کے دورے کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ تو جو فلائی کام اگر فلائی تنظیمیں کر رہی ہیں, ہم حکومت کے ساتھ جو فلائی ادارے, غیر تجارتی ادارے جو کام کرتے ہیں, ان کی بھی ہم پریس ریلیز دیتے ہیں. ہم ہر لحاظ سے ایک میٹر بھیجتے ہیں, تصویر بھیجتے ہیں, فوٹیج بھیجتے ہیں, آپ کے ٹکٹس بنا کے بھیجتے ہیں. بہت سارے کام ہیں. پھر رات 12 بجے تک, جب تک آفس اخبارات کے دفاتر کھلے ہیں, میڈیا ہاؤسز کام کر رہے ہیں, ہمارے دفاتر بھی کام کر رہے ہیں. پھر دوسری بات, سب سے اہم بات میں کہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی کی حالت میں صرف فائر بریگیڈ کام کرتا ہے, 112 کام کرتا ہے, ریسکیو ادارے کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مس ہیپ ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ گرتی ہے, کوئی بلاسٹ ہوتا ہے, کوئی حکومتی نمائندہ وہاں جاتا ہے, تو کیا اس کی کوریج نہیں ہوگی؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہاں پہنچیں. اس میں ٹائم کا تعین نہیں ہے کہ دن ہے, شام ہے, رات ہے. ہمارا فوٹوگرافر, ہمارا کیمرہ مین, ہم بھی اسی طرح میڈیا کی طرح, رپورٹرز کی طرح فرنٹ لائن پہ ہیں. ہم سب سے آگے ہوتے ہیں, اس جگہ پہنچتے ہیں. اسٹیج پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, ہم سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم بھی رسک فیکٹر, لیکن ہمیں اس کا کوئی نہ اسپیشل الاؤنس ہے, نہ اس کی کوئی ہماری رسک فیکٹر ہے, نہ کچھ ہے. اور ہمارا دفتر آنے کا ٹائم ہے, جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. پورے پنجاب میں کوئی ہمیں اس کا اوور ٹائم نہیں ملتا, کوئی ایکسٹرا نہیں ملتا. لیکن کیونکہ ہم بائی نیچر, ہمارا بھی صحافتی جراثیم کہہ لیں, ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار ہمارے لکھے سے, ہمارے کہنے سے حکومت کی پروجیکشن ہو رہی ہے, یا ہمارے کہنے سے کسی کے مسائل حل ہو رہے ہیں, تو چلے یہ نیکی ہے. ہمارا پروفیشنلزم ہے, اور ہمارا یہ تقاضا ہے پروفیشن کا کہ ہم کام کریں. ماشاءاللہ آپ بہت سینئر صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ بہت پرانے سینئر صحافی, آپ کو بخوبی جانتے ہیں, جو آپ کے ساتھ فیلڈ میں کام بھی کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی, آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں. لیکن میرا ایک سوال یہ کہ آپ اب ڈویژن کے ہیڈ ہیں, انچارج ہیں, آپ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے دوسرے اضلاع میں بھی چکر لگائیں؟ بالکل. میں اٹک, جہلم, چکوال جو ہے, یہ میرے اضلاع ہیں جو کہ راولپنڈی ڈویژن میں آتے ہیں, میری کمانڈ میں. میں ڈیفینیٹلی وہاں جاؤں گا, وہاں کے جرنلسٹ سے بھی ملوں گا, کہ میرے پہلے بھی رابطے ہیں ان سے, اور وہاں کے لیے بھی جو بہتری ہو سکی وہ انشاء کر لوں گا. لیکن پہلے جو آپ نے بات کہی نا, ایک اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ صحافتی تنظیمیں بہت شمار ہیں, مختلف دھڑے ہیں. میری خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں, ادارے موجود ہیں, حکومت موجود ہے. آپ کو چاہیے کہ سارے جمع ہو کے ایک اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ کہیں, یا ایک پرپوزل کہیں, ریکویسٹ کہیں, ریکمنڈیشنز کہیں کہ یہ کام اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے. سوشل سیکیورٹی ہے, اس کے علاوہ لائف انشورنس ہے, اس کے علاوہ پینشن ہے, گریجویٹی ہے, یہ چیزیں ساری ہو سکتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بچیوں کی شادیوں کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے. اگر صحافی جو مستحق ہے, جس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اگر اس کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کی مالی امداد ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی مالی امداد ہوتی ہے. اس میں پنجاب کا بڑا لیڈنگ رول ہے, اور اس میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا بڑا کردار ہے. اس میں ہم کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کو ایک مستقل بنیادوں پہ, اگر آپ کے پلیٹ فارم سے متفقہ طور پر ایسے ریکمنڈیشنز آئیں کہ جو گورنمنٹ کو پیش کی جائیں کہ جناب کیونکہ آپ فورتھ پلر ہیں, آپ کا بہت بڑا کردار ہے, اسی حساب سے آپ کو فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے. بچوں کے وظائف ہونے چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ہیلتھ انصاف کارڈ کی اسکیم شروع کی, صحافیوں کا بھی اس میں بہت بڑا کوٹا ہے, دیے بھی جا رہے ہیں تاکہ ان کو علاج کی سہولت ملے. 4 لاکھ تک کا وہ اخراجات اس میں دیے جاتے ہیں. لیکن یہ مستقل بنیادوں پہ ہو, کارڈ سسٹم ہی نہ ہو. جو جرنلسٹ ہے وہ ایک دفعہ انرول ہو گیا تو اس کی وہ سیفٹی اور سیکیورٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے ریکمنڈیشنز آنی چاہیے تاکہ اس کو فالو کیا جائے, گورنمنٹ کو بھیجا جائے, گورنمنٹ اس پہ پالیسی بنائے. اصل میں عامر صاحب, میں آپ کے اس جذبے کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے صحافی کچھ مسائل کا شکار تو رہتے ہی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ ہم میں سے ہی اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ کچھ صحافی سفید پوش بھی ہیں جو مسائل کا شکار بھی ہیں, لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی جو عزت میں کوئی کمی آ جائے گی, یا وہ بیچارے اپنے مسائل سے خود ہی فائٹ کرتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, اور اپنے وسائل کو جو ہے وہ محدود ہونے کے باوجود جو ہے اپنا سسٹم چلاتے ہیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تنظیموں سے, جو ان کے نمائندگان ہیں, ان سے بھی کہ خدارہ آپ کو حامد جاوید صاحب یہ آفر کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ان کو آپ ریکمنڈ کریں اپنی جو تنظیموں کے جتنے ممبران ہیں, کیونکہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں صحافیوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کھلی آفر کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں
کیا آپ کو ان کی اس آفر کو مخلصانہ طور پر ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ فہیم صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے بڑے اہم نکات کی نشاندہی بھی کی، اور جو مجھ تک ہو سکا میں نے اس کے کہا بھی. آپ کے ایک سوال کا جواب میں دوں. آپ نے کہا کہ ایسے سفید پوش بے شمار صحافت میں بھی لوگ ہیں اور ان کی مدد ہونی چاہیے. میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب گورنمنٹ نے لا تعداد ایسے لوگ ہیں، راولپنڈی میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جن کی مدد ہوئی ہے. بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، بیمار تھے یا ان کے گھریلو مسائل تھے، معاشی مشکلات تھیں، مدد ہوتی رہی ہے اور اچھی خاصی ہوتی رہی ہے. کافی بڑی تعداد ہے اس میں. لیکن اب حکومت مشکلات کا شکار ہے، تو انہوں نے کہا کہ صرف اگر کوئی ہاسپٹلائزڈ ہے پیشنٹ جرنلسٹ اور اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے یا فوتگی ہو گئی ہے یا اس کی اس طرح کا معاملات ہیں تو اس میں ہے. لیکن یہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر ایک پلیٹ فارم سے، مشترکہ پلیٹ فارم سے سفارشات ہوں تو پرائم منسٹر آف پاکستان خود آپ دیکھیں بڑے ویلفیئر اورینٹڈ ہیں. ان کی ہر پالیسی کا محور و مرکز غریب اور متوسط اور غریب طبقہ ہے، اس کی فلاح ہے. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب آپ دیکھ لیں سردار عثمان بزدار، ان کو دیکھ لیں کہ ان کا رورل بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق پالیسی کا یہ محور ہے کہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے. اس میں صحافی بھی ہیں چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن تنظیم اگر آپ کی مستحکم ہو، اس میں اتفاق اتحاد ہو اور آپ مل کے جدوجہد کریں تو تمام کئی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے توسط سے جس حد تک ممکن ہو سکا نہ صرف صحافتی برادری کے مسائل کو اجاگر کرنا، ان سے اچھے تعلقات رکھنا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا جس حد تک ممکن ہو سکا. آئی شیور یو بیسٹ آف لک، اور میری طرف سے انتہائی شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا. بہت شکریہ. یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے صحافیوں کو کھلی آفر کی ہے کہ وہ اپنی تنظیموں کے ساتھ آئیں اور میرے پاس بیٹھیں، میرے ساتھ بات چیت کریں، ان کی لسٹیں مجھے دیں. میرے سے جو ہو سکا میں صحافی تنظیموں کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ان کا اپنا تعلق بھی صحافی برادری سے رہا ہے. بہت عرصہ پہلے یہ 37 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں، اور میں دعا گو ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے اور یہ مزید صحافیوں کے لیے کام کرتے رہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے یہ اقدامات اٹھاتے رہیں. کیمرہ مین اون علی کے ساتھ میاں فہیم عزیز، پنڈی وال نیوز، راولپنڈی.